جب بھی کوئی اللہ رب العزت کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اس سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کی یادوں میں جینا چاہتا ہے، تو اس کے راستے میں کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ موت سے غافل ہونا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے۔ موت اللہ تعالیٰ نے ایسی حقیقت بنائی ہے کہ اگر ہم اسے یاد رکھیں تو دنیا میں برائی کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ موت سے کس کو فرار ہو سکتا ہے؟ ایک دن تو موت آ جانی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس حقیقت کو ماننے کے باوجود عملی زندگی میں موت آنے کا ہر کوئی انکار کرتا ہے، اور انسان کے گناہوں سے پتہ چلتا ہے کہ موت آنے کا بالکل کوئی ڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ لے کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد مر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو گناہ کے قریب پھٹکے گا بھی نہیں اور موت سے پہلے توبہ کرنا چاہے گا۔ اور جو توبہ پر آمادہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی موت کو بھلا دیتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ ایک عبادت گزار نے اپنی موت کو ہمیشہ سامنے دیکھا تو اس کی گفتگو مختصر ہو گئی، بامقصد ہو گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اس کی پسند کے کام کرتا، ناراض کرنے سے بچاتا، وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے کھانے پینے میں بھی بہت سادگی اختیار کر لی، اور جو وقت بچ جاتا اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتا اور گناہوں کے ارتکاب سے بچتا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی یادوں کا رزق دیا، اپنا شکر ادا کرنے کا، اور آخرت میں ایسے ہی لوگوں کو جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ موت کی یاد انسان کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کا خواہش مند بناتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یہ سیدنا عمر کی روایت ہے، کہ اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، اس کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا۔ ایسا ہی شخص سب سے دانشمند ہے جو دنیا کی فضیلت اور آخرت کی کرامت سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں انسان کی یہ روش رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ تکلیف اور بیماری میں تو توبہ کرتا ہے، اسے اپنا رب یاد آ جاتا ہے۔ جب بیماری تنگ کرتی ہے، جب ڈاکٹروں حکیموں کے ہتھے چڑھتا ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، موت کو سامنے دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کبھی وہ اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحمت نہ برسائی، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسا شخص شفا کے لیے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے صحت عطا کرتا ہے، اور بیماری میں جو تکلیف ہے اس کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اب مجھے شفا دے دے، نئی زندگی ملنے کے بعد میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ بیماری کے عرصے کے دوران تو لوگ رب کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جب بیماری گزر جاتی ہے تو آہستہ آہستہ زندگی کی سرگرمیوں میں شریک ہوتے جاتے ہیں اور توبہ کے وعدے کو بھول جاتے ہیں۔
اور گناہوں، بدکاریوں، سیاکاریوں میں دھوکے، فراڈ، بددیانتی جیسے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ توبہ کے نتیجے میں انسان سعادت بھری کامیاب زندگی گزار سکتا ہے، لیکن انسان کی بے نیازی، انسان کی غفلت اور انسان کا اپنی موت کے بارے میں نہ سوچنا اسے مزید غافل بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں دوری کا ایک سبب معاشرتی بھی ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نامناسب سہارا لیتے ہیں۔ جب ان کے گناہوں پر انہیں سرزنش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے، اعمال کے بھروسے پر نہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یوں وہ گناہوں کی موٹر وے پر اپنی زندگی کی سواری کو بگٹٹ بھگائے لیے جاتا ہے۔ یہ بہانہ کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، یہ وسوسہ توبہ سے دور رکھنے کے لیے ابلیس ڈالتا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ رب العزت نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو میں بہت ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بہت ہی دردناک ہے۔ معروف کرخی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا اس ہستی کی رحمت کی امید رکھنا جس کی تم اطاعت نہیں کرتے رسوائی اور حماقت میں داخل ہے۔ اچھی طرح سے جان لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی وقت سایہ فگن ہوتی ہے جب وہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کی بغاوت میں رحمت کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ گزاروں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔